بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائی، اس سوال کا جواب دینے کے لیے تو پورا درس دینا پڑے گا، ایک نہیں بلکہ کئی درس ہوں گے، اور انشاءاللہ کبھی ہو جائیں گے اسی رمضان میں انشاءاللہ۔ آگے بھائی کا سوال ہے کہ کیا اس میں رفع الیدین ہے؟ سنت اور احادیث کی روشنی میں جواب دیں۔ رفع الیدین کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ دونوں ہاتھ اٹھانے، دونوں ہاتھ اٹھانے کا نام ہے رفع الیدین۔ یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو، جیسے آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ ریالین کسے کہتے ہیں؟ دو ریال۔ تو قبلتین، دو قبلے والی مسجد قبلتین، تو ایسے یدین دو ہاتھ، رفع الیدین اٹھانے۔ اب بھائی کا سوال یہ ہے کہ نماز میں دونوں ہاتھ اٹھانے چاہیے کہ نہیں؟ نماز میں 4 مقامات پہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 نماز کی ابتدا میں، اور وہ سارے اٹھاتے ہیں، ایسے ہی ہے، سارے اٹھاتے ہیں نا۔ اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ کندھے کے برابر کہ کانوں کے برابر؟ کچھ کہہ رہے ہیں کانوں کے برابر، کچھ کہہ رہے ہیں کانوں کے برابر، کچھ کہہ رہے ہیں کندھوں کے برابر۔ اچھا، عورتیں کہاں تک اٹھائیں گی، مرد کہاں تک اٹھائیں گے؟ کندھوں کے برابر۔ میرے بھائی نے بتایا ہے کہ عورتیں اٹھائیں گی کندھوں کے برابر اور مرد اٹھائیں گے کانوں کے برابر۔ یہ میں نے سوال اسی لیے کیا ہے میرے بھائی تاکہ آپ کی غلط فہمی کا ازالہ کر سکوں۔ مردوں عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک۔ نماز سے پہلے فرق ہو سکتا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، عورتیں گھر میں نماز پڑھیں افضل ہے، مردوں کے اوپر واجب ہے کہ مسجد میں آئیں، مرد اذان کہیں گے، عورتیں اذان نہیں کہیں گی، یہ سارے فرق ہیں نماز سے پہلے۔ اللہ اکبر سے لے کے سلام پھیرنے تک مردوں عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ سجدہ کرنے میں، نہ ہاتھ باندھنے میں، نہ رفع الیدین کرنے میں، نہ اتحیات اور تشہد بیٹھنے میں۔ جتنے بھی فرق بیان کیے گئے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑے اعتماد سے میں بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر توجہ دیجیے گا، اس مسئلے کی تحقیق کیجیے گا۔ اور اگر آپ کو بتایا جائے کہ جی عورت کے پردے کا تقاضا ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے بہانے کیے جائے تو ان کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت دی ہے، اور جو شریعت آپ نے دی ہے، جو دین آپ نے دیا ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جہاں کہیں عورتوں کا مردوں سے فرق تھا آپ نے بتا دیا، جہاں پہ فرق نہیں بتایا وہاں پہ جو شریعت مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے۔ تو اب آتے ہیں ہاتھ اٹھانے کی طرف۔ تو ہاتھ اٹھانے کے دونوں طریقے صحیح حدیث میں آئے ہیں، کندھوں تک بھی اور کانوں کی لو کے برابر بھی۔ مردوں کے لیے بھی یہی ہے، عورتوں کے لیے بھی یہی ہے، فرق نہیں ہے۔ عورتیں بھی چاہیں تو کانوں کے برابر ہاتھ اٹھا لیں، اور مرد بھی چاہیں تو کانوں کے برابر یا کندھے کے برابر۔ اب ہمارے کئی بھائی جب پہلا رفع الیدین کرتے ہیں، وہ سارے ہی کرتے ہیں، تو وہ ہاتھوں سے کانوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے میرے بھائی، ہاتھ لگاتے ہیں نا کانوں کو، غلط ہے یہ، کسی سے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیں کانوں کے برابر ایسے رکھیں قبلے کی طرف۔ انسان کے ہر عضو کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، کانوں کی طرف نہیں، قبلے کی طرف ایسے۔ کانوں کے لو کے برابر رکھیں یا کندھوں کے برابر، لیکن آپ کے ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، نہ ٹیڑھے ہوں۔ ٹیڑھے ہوں گے پھر بھی مکمل رخ قبلے کا نہ ہوا، صحیح برابر۔ تو اس انداز سے میرے بھائی ہاتھ اٹھانے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا رفع الیدین، اور یہ سارے ہی کرتے ہیں، اور یہ نماز میں ایک بار ہوتا ہے، یہ پہلا جو ہے۔ ایک اور رفع الیدین ہے، وہ کرتے ہیں جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھنے لگتے ہیں تیسری رکعت کے لیے، اور وہ بھی نماز میں ایک بار ہوتا ہے۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پہ جو رفع الیدین ہے وہ رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ یہ رفع الیدین بڑی عظیم سنت ہے۔ کسی زمانے میں پاک و ہند میں اس کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی تھی، رفع الیدین کرنے والے کو کئی لوگ مسجد سے نکال دیتے تھے، لیکن الحمدللہ
جیسے جیسے علم بڑھ رہا ہے، احادیث کے ترجمے ہو چکے ہیں، لوگوں کو یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ کام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اب کئی ہمارے دوست یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام پہلے سنت تھا، بعد میں سنت کینسل ہو گئی۔ اس سنت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ وہ سنت ہے جس کے اوپر آپ نے آخری وقت تک عمل کیا ہے، کینسل نہیں ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس سنت کے نقل کرنے والوں میں وہ صحابہ کرام بھی شامل ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے۔ پہلے وہ مسلمان نہیں تھے اور مدینہ میں رہنے والے بھی نہیں تھے، یمن سے آئے، آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں آئے، انہوں نے جب آپ کی نماز دیکھی اور ہمیں بتائی، اس میں بھی رفع الیدین موجود ہے۔ ان کے نام یاد کر لیجئے تاکہ آپ کو نماز کے احکام سمجھنے میں آسانی رہے۔ ایک کا نام ہے مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے جی؟ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2 وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں یمن سے آئے ہیں، آپ کی زندگی کے آخری دنوں میں آئے ہیں، اور ان کی احادیث بھی بخاری مسلم میں ہیں۔ ایسی احادیث نہیں ہے کہ جن کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ ضعیف ہیں، مشکوک ہیں، ناقابل اعتماد ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور رفع الیدین کی سنت نقل کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 40 سے 50 کے درمیان ہے۔ ایک صحابی نہیں، 2 نہیں۔ عام طور پہ جو حدیث ہوتی ہیں وہ ایک صحابی نقل کر دیتے ہیں، 2، ایک بھی نقل کر دے ماننا ضروری ہو گیا۔ لیکن یہ وہ سنت ہے جس کو آپ سے نقل کرنے والے صحابہ کرام کی تعداد 40 سے 50 کے درمیان ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ کئی بھائی یہ کہہ دیتے ہیں جی اصل میں رفع الیدین کی ابتدا اس لیے ہوئی تھی کہ کئی منافق لوگ جو ہیں وہ اپنی بغلوں میں کیا لے کر آتے تھے جی؟ بت لے کر آتے تھے۔ کہتے ہیں اس لیے رفع الیدین شروع کیا گیا تاکہ بت گر جائیں۔ میرے بھائی اگر بت گرانا مقصد تھا اس کے لیے پہلا رفع الیدین ہی کافی تھا، پہلا رفع الیدین ہی کافی تھا۔ رکوع والا کیوں شروع کیا گیا؟ اور یہ بات آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی، یہ اردو وغیرہ کی کتابوں میں آپ کو شاید مل جائے آج کل کی لکھی ہوئی، لیکن پرانی کسی کتاب میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی، نہ صحیح سند کے ساتھ نہ ضعیف سند کے ساتھ، یعنی کہ من گڑت بھی نہیں ملے گی پرانی کتابوں میں۔ یہ وہ چیز ہے جو نئی گڑی گئی ہے، کچھ چیزیں پرانی گڑی گئی، یہ نئی گڑی گئی ہے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی، رفع الیدین نبی علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ کی نماز میں رفع الیدین موجود تھا۔